ایک حدیث پاک سنے ذرا، فرمایا دنیا میں سب سے زیادہ بڑی آزمائش انبیاء کی ہے، اس کے بعد پھر صحابہ، پھر تابعین، پھر تبع تابعین، پھر اولیاء۔ اولیاء کے بعد کن کی ہوگی سب سے بڑی مصیبت؟ فرمایا جس کا جتنا ایمان کا لیول اونچا ہوگا اتنی بڑی مصیبت آئے گی۔ اللہ فرمایا کہ جس کا ایمان کا لیول جو ہوگا نا، جس درجے پر ہوگا اس کے مطابق اس پہ پریشانی آئے گی، اور جس کا ایمان بڑا ہے پریشانی بھی بڑی آئے گی۔ لیکن مزیدار بات کیا ہے؟ جس کا ایمان مضبوط ہوتا ہے نا، جب پریشانی آتی ہے نا، وہ فٹو فٹ اپنے رب سے رجوع کرتا ہے، اللہ تیری مہربانی، چل کسی اپنے نیک بندے کو لیے بھیج دے، تو اللہ پاک تو میرے پہ کرم کر دے۔ یا وہ نفل پڑھتا ہے، یا وہ اپنے کسی دوست سے بات کرتا ہے، کسی نیک بندے کے پاس چلا جاتا ہے، وہ اس کو راہ راست پہ لگا دیتا ہے، کیا تو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر، تو اللہ کی بارگاہ میں تو قرآن پڑھ، تو یہ وظائف پڑھ، تو یہ وظائف پڑھ، تو یہ وظائف پڑھ، اللہ خود ہی اس کی پریشانی کو دور کر دیتا ہے۔ اور جس کا ایمان جتنا کمزور ہوگا اتنی اس کے اوپر پریشانی آئے گی۔ جس پہ زیادہ پریشانی آ جائے سمجھ جاؤ یہ جو ایمان کا درجہ آپ کا بلند ہونا ہے نا، اس سے پہلے آپ کو پریشانی کا پیپر دینا پڑے گا، اس سے پہلے آپ کو دکھ کا پیپر دینا پڑے گا، اس سے پہلے آپ کو تنگ دستی کا پیپر دینا پڑے گا، اس سے پہلے آپ کو پریشانی کا پیپر دینا پڑے گا۔ ہاں اگلی بات بھی ہے، پریشانی کے پیپر، دکھ تکلیف کے پیپر میں پاس ہوں گے تو اگلی کلاس میں جاؤ گے، فیل ہو جاؤ گے تو پھر اگلی کلاس میں بک بک کرنا، یہ مصیبتیں میرے واسطے رہ گئی نے، اس کا مطلب فیل ہو گیا۔ یہ کیا بات ہوئی، میں کی کر لیا پاجی، اس کا مطلب فیل ہو گیا کہ اللہ تیری مہربانی، مجھے پتا ہے یہ میری ہی غلطیاں ہیں، یہ میرے ہی گناہ ہیں جس کی وجہ سے تو میرے پہ اتنی سختی ہے، اللہ میری غلطیوں کی وجہ سے یہ پریشانی آئی ہے، یہ ہے پیپر اور یہ ہے پاس ہونا۔ پھر اللہ اگلے درجے میں لے جائے گا، پھر اللہ تیری پریشانی بھی دور کرے گا، پھر اللہ تیرا دکھ بھی دور کرے گا، پھر اللہ تیری مصیبتیں بھی دور کرے گا۔